اجمعین اما بعد کئی ایسے اعمال اور ایسے رویے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت، نفع، خوشی، سکون، کامیابی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو ہنستا بستا گھر کی برکت یا روحانیت کی برکت وہ اٹھ جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں۔ ایک عمل ایسا کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے نشاندہی بھی فرمائی اور زیادہ تر جو ہے وہی سبب بنتا ہے بھلائی اور خیر اور برکت ختم کرنے میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، بلکہ آپ کے قلب مبارک میں، ذہن مبارک میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی امت کو لیلۃ القدر کے بارے میں نشاندہی کر دوں کہ یہ کون سی رات ہے۔ تو اس وقت چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو آپ علیہ السلام اس ارادے سے باہر نکلے اور یہی ارادہ کیا کہ میں ان کو وہ تعین کر دوں گا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، تاکہ امت جو ہے وہ نفع اٹھا سکے۔ راستے میں آپ گزرے تو دو مسلمان آپس میں تلخ کلامی یا بحث کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے، انتظامی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی زمین کا، کبھی جگہ کا، کبھی کسی اور معاملے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے قلب سے، میرے ذہن سے اس علم کو جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اب کام وہ کر رہے ہیں ایسا، لیکن اس کی نحوست کہہ لیں، اس کا نقصان کہہ لیں، اس کا اثر اتنا کہ اتنی بڑی خیر ملنی تھی کہ لیلۃ القدر قیامت تک پتہ چل رہی یہ فلانی رات ہوتی ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اٹھا لیا گیا، یعنی پھر وہ آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ تو اب ہم جو ہے اس کی تلاش کرتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں۔ لیکن ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنی بڑی ہستی جو حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ ایک خیر کی بات اور خیر چاہ رہے ہیں، لیکن یہ لڑائی جھگڑا اور بحث مباحثہ، الجھنا اتنا برا عمل ہے کہ یہ برکتیں روحانی بھی اور ظاہری بھی جو ہے وہ زندگی سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان شریف اب آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اسی کے ذریعے پوری لیلۃ القدر تو سمجھ لے کہ رمضان سے بھی زیادہ بابرکت رات ہے وہ رمضان میں ہی، لیکن اس کی حیثیت دیکھیں کہ وہ یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی رمضان سے لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ دوسرے رمضان سے افضل ہے۔ تو جب وہ اس کی برکت اٹھا لی گئی، اس کا فائدہ اٹھا لیا گیا، تو رمضان کا فائدہ کیسے پہنچے گا بندے کو؟ تو اس لیے جو ہے اپنے معاملات بندہ پہلے تھوڑے درست کرے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یہاں سمجھتا ہے بھئی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، وہ پہلے سلجھا لے۔ اور ویسے بھی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے کہ غیر ضروری یا کئی دفعہ جو ہے سچ حق پر ہوتے ہوئے بھی
جھگڑا ترک کرنا پھر برکتیں لے آتا ہے، اور کرنا چاہے بندہ سچا بھی ہو پھر بھی بعد مرتبہ وہ زندگی سے برکت اور چیزیں اٹھ جاتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، اذا اراد اللہ باہل بیت، آپ نے نسخہ بیان کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، یا وہ چاہتے ہیں بھائی برکت ہو اور سکون ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر اور برکتیں اور رحمتیں ہوں، تو فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک ادخل علیہم الرفق، کہ اس گھر والوں میں اور اس گھر میں نرمی کو داخل فرما دیتا ہے، ان کی زبانوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے رویوں میں، ان کے مزاجوں میں، ان کی سوچوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ مقناطیس کی طرح رزق بھی، برکتیں بھی، روحانیت چیزیں کھینچ کے لے آتی ہے، وہ گھر پھلنا پھولنا۔ اور اگر گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، باغ کی طرح کھلا ہوا ہے، لیکن نرمی نکل گئی، سختی، دست مزاجی، برائی، منفی باتیں اور بدگمانیاں، تو وہ رہتی سہتی برکت جو ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے جو ہے۔ تو یہ دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ وہ، بعض مرتبہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ گھر والوں نے ہی کچھ کیا ہوتا ہے۔ گھر پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا بنا لینا، اور یعنی فتنہ فساد کھڑا کر دینا۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں بھی نقصان دہ، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی، روحانی امور میں بھی نقصان دہ۔ تو اس لیے جتنی بندے کے اندر استطاعت ہے کوشش کرے اس سے بچے اور نظر انداز کرے، صبر کرے، اور ساتھ جو ہے یہ امید رکھے اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے جس چیز کے لیے میں جھگڑ رہا ہوں، جس چیز کے لیے میں الجھ رہا ہوں، اللہ پاک کے خزانے لامحدود، اللہ پاک اپنے پاس سے مجھے وہ عطا فرمائے گا۔ تو خاص طور پر پھر یہ رمضان کے متعلق اور ضروری بن جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کی برکت بھی اسی سے جو ہے وہ چلتی جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھی، میاں بیوی کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، گاؤں والوں کو بھی، بستی والوں کو بھی، اور شہر والوں کو، اور دوسرے معاملات، پارٹیاں ہیں مختلف، دیکھیں سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں مختلف قسم کے، تو یہ کوشش کریں اس عمل سے جو ہے وہ، یعنی خاص طور پر بعض دفعہ ہوتے ہیں مذہبی سیاسی، لیکن وہ دنیاوی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں۔ دین کی بات ہو تو وہ بھی اچھے انداز سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ کافروں سے، یعنی اہل کتاب کون ہے؟ کافر، مشرک، کافروں سے بھی بات کرو دین کے بارے میں، جب اختلاف کرو تو احسن انداز، اتنے اچھے انداز سے کرو کہ کوئی کہے بات تو مانے نہ مانے، لیکن انداز آپ کا بے مثال ہے بات کرنے کا۔ تو دینی اختلاف کرنے کا بھی انداز ہے، دنیاوی میں بندہ ویسے ہی پرہیز کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔